سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تشریح عرض کی تھی جس حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے آدمی عرش عظیم کے سائے میں چھاؤں میں آرام سے سکون سے ہوں گے. ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی، ان 7 آدمیوں میں سے ایک وہ بھی ہے کہ صدقہ اور خیرات اس طرح پہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے. قرآن کریم نے دونوں چیزوں کی طرف صراحتاً وضاحت فرمائی ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم. فرمایا اگر تم صدقہ اور خیرات چھپا کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر اعلانیہ دو تو تمہارے لیے پھر بھی بہتر ہے. چھپا کر دینے میں مصلحت یہ ہے کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے. اللہ پاک اس عبادت سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں جو صرف اللہ کو پتہ چلے. ایک حدیث میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میدان حشر میں آواز لگے گی، کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو مجھے یاد کیا کرتے تھے. اعلان کیا جائے گا، آؤ نور والے ممبروں پہ بیٹھ جاؤ، تم اندھیروں میں مجھے یاد کیا کرتے تھے، آج نورانی ممبروں پہ بیٹھ جاؤ. ایک اور حدیث میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی چھپا کر کے کوئی عبادت کرتا ہے، مخفی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی امید رکھتا ہے تو خداوند کریم اس سے بہت راضی ہوتے ہیں. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم. دونوں چیزیں صاف ہیں. میری راہ میں جو خرچ کرنے والے لوگ ہیں وہ دن میں کریں یا رات میں کریں، وہ اعلانیہ کریں یا چھپا کر کے کریں، بہرحال اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کو وہ بندہ زیادہ محبوب ہے، وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو چھپا کر کے صدقہ کرے، کسی کو پتہ نہ چلے. اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی ریاکاری سے بچ جاتا ہے، اور ریاکاری بہت بڑی بیماری ہے. اندازہ لگایا ہوگا، آدمی جب اللہ کے نام پہ کچھ دیتا ہے تو یہ امید کرتا ہے کہ جس کو میں نے دیا وہ آگے سے یوں کہے جزاک اللہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، بہت بڑے سخی آدمی ہیں. نفس اس بات کا انتظار کرتا ہے، اللہ تیرے بال بچوں میں برکت دے، اللہ تیری جان میں برکت عطا فرمائے، کارخانے میں برکت دے، دکان میں برکت دے. کان سننے کے لیے منتظر ہوتا ہے کہ یہ لفظ اس کے منہ سے نکلے جس کو میں نے خراب دی ہے، حالانکہ اس کی زبان کے بجائے اگر اس کا دل بولے گا تو وہ زیادہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے. مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرمیوں میں کسی کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، تجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ میرے لیے دعا کر دو، اس کی اکڑیاں بول اٹھیں گی خدا تیرا بھلا کرے. اس کا انگ انگ بول اٹھتا ہے. پیاسے کو پانی ملے گا، اس کی اکڑیاں دعائیں دیں گی. بھوکے کو روٹی ملے گی، اس کی اکڑیاں دعائیں دیں گی. ننگے کو کپڑا ملے گا، اس کا دل دعائیں دے گا. پریشان حال کی جب مدد کرو گے وہ تمہاری سامنے کہے یا نہ کہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ تو سویا ہوا ہو اور وہ تیرے لیے سر سجدے میں رکھ کر دعا کرے، یا اللہ فلاں بندے نے میرے ساتھ سلوک کیا تو اس کا بھلا کرے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سلوک کرتا تھا یحییٰ برمکی، بادشاہ وقت تھا. 1000 روپیہ مہینہ دیا کرتا تھا اللہ والے کو خرچ کے لیے.
سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ تہجد کے وقت سر سجدے میں رکھ کر دعا کرتے تھے، الہی یحییٰ برمکی نے میرے پیٹ کی کفالت کی، میری دنیا کی کفالت کی، میری دنیا کی ضروریات میں کام آیا، اور پروردگار عالم میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں تو اس کی قبر کی کفالت فرما۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جیسا ولی قطب اور ابدال زمانے کا دعا کرتا، الہی میدان حشر میں ولا تزر وازرۃ وزر اخری، جب کوئی کسی کی کام نہ آئے اور حالات یوں بن نکلے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کسی کے کام آنے کے لیے تیار نہیں۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سر سجدے میں رکھ کر دعا کرتے، الہی یحییٰ برمکی کی قیامت میں کفالت فرما۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ چھپا کر اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اعلانیہ طور پر خرچ کرو، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر یقین کرے۔ مگر دوستو یہ سارے کا سارا معاملہ اپنے ہاتھ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مدینے کا انصاری کھجوروں کی تجارت کرتا ہے، کھجور ہاتھ میں لیے ہوئے چل رہا ہے، آدھی کھجور کھا چکا ہے، آدھی باقی ہے۔ سائل نے سوال کر دیا، آدھی کھجور اس فقیر کو دے دی۔ چند دنوں کے بعد موت قریب آئی، وصیت کی وارثوں کو میرا سارا گودام اللہ کے نام پہ صدقہ کر دینا، میرے نام پہ اصال ثواب کر دینا۔ مرنے کے بعد لوگوں نے یوں ہی کر دیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا کیا گزری، کہنے لگا یہاں کا معاملہ بالکل نرالا ہے، یہاں کی کاروبار بالکل نرالے ہیں، اور کہنے لگا رب اکبر کی قسم جتنا اجر، جتنا ثواب، جتنی جزا مجھے آدھی کھجور کی ملی، اتنا پورے گودام کا نہیں ملا۔ وہ میرے ہاتھ کی تھی، وہ میں نے اپنے ہاتھ سے دی تھی، اس میں کوئی ریا نہیں، اس میں کوئی دکھلاوا نہیں، اس میں کوئی نام بری نہیں تھی۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے منہ ملازے چکائے، تعلق داری کو چکایا، تم ہمارے یہاں کھایا کرتے ہو، ہم تمہارے یہاں کھاتے ہیں، ادلا بدلا کیا۔ کہتا خام میں رب اکبر کی قسم مجھے پورے گودام میں سے کچھ نہ ملا۔ فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، نہیں ملتا آدمی کو مگر اس کے ہاتھوں کی کرتوت۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو کہاں تک آدمی بیان کرے گا، پوری دنیا اس میں سما سکتی ہے۔ کالی کملی والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ آدمی بھی عرش کے چھاؤں میں آئے گا، سائے میں جگہ ملے گی، جس نے اللہ کے نام پہ صدقہ کیا اور چھپا کے کیا، لینے والے کو بھی شرمندگی نہ ہو اور اسے بھی ریاکاری کا موقع نہ ملے اور دکھلاوے کا موقع نہ ملے۔ قرآن کریم نے مسلمانوں اپنے لیے دیے کو ضائع نہ کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایماندارو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، برباد نہ کرو، خراب نہ کرو، تباہ نہ کر ڈالو، ختم نہ کر ڈالو اپنے لیے دیے کو
الہ العالمین ختم کیسے ہو جاتا ہے، برباد کیسے ہو جاتا ہے، ضائع کیوں کر ہو جاتا ہے؟ فرمایا بالمن والاذی، احسان جتلانا ہم نے تیری ساتھ یوں کیا تھا۔ اس کے منہ پہ احسان جتلانے سے، اسے ذلیل کرنے سے آج تو بڑا آدمی بنتا ہے۔ کل ہم تجھے زکات دیا کرتے تھے، یاد کر فلاں وقت میں نے تجھے کرتا پہنایا تھا، یاد کر فلاں وقت میں ہم نے تیرے ساتھ یوں سلوک کیا تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، خدا بند کریم فرماتے ہیں، جب تو اس کو مینا مارتا ہے، اللہ فرماتے میرے بندے کا کلیجہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اور کسی بندے کو تکلیف دینا میرے یہاں جائز نہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں۔ سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی نیکی، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرکزہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمت نازل ہو اس مرد مجاہد کی قبر مبارک سے آمین کہو۔ حضرت والا کی خدمت میں 16 مہینے رہنے کا اتفاق ہوا، جوتیوں میں بیٹھا ان لوگوں کی، بڑے بڑے عالم تشریف لاتے تھے، ہندوستان کے بھی اور دوسرے ملکوں کے بھی، اور حضرت والا سے وظیفہ پوچھتے تھے کہ کچھ بتائیں ہمیں، آپ ایسا وظیفہ کریں جس سے نیک بن جائے۔ سبحان اللہ، اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، میرا بچپن تھا، اب قدر ہوتی ہے۔ فرمایا کرتے تھے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ کسی کو ستاؤ مت، ہندو ہو، مسلمان ہو، مرد ہو، عورت ہو، حتیٰ کہ جانور ہو، جاندار کوئی بھی ہو، کسی کو دکھ مت دو۔ اور اگر آپ سوچیں تو یہ بہت مشکل وظیفہ ہے، یہ ورد بڑا مشکل ہے، تسبیح پھیرنی آسان ہے، نفل پڑھنے آسان ہے، لیکن اس وظیفے پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بچائے کہ کسی کو ستانا نہیں، کسی کو پریشان نہیں کرنا۔ میں نے آپ سے قرض لے لیا کہ 1 مہینے میں دوں گا، آپ میرے پیچھے پھر رہے ہیں، سال گزر گیا، یہ ستانا نہیں۔ میں نعوذ باللہ کسی کی دھی بیٹی کے بارے میں غلط خیال کرتا ہوں، یہ کسی کی آبرو کو ٹکر، یہ کسی کو ستانا نہیں۔ تمام صورتیں اس میں داخل ہیں، سفر میں، حضر میں، گھر میں، کاروبار کرنے میں، ساری زندگی میں اگر آپ سوچیں تو یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے کہ آدمی دوسرے کو تکلیف نہ دے۔ ہمارے یہاں تو سارے تکلیف دے کر کے کام بنتے ہیں، جب تک دوسرے کو تکلیف نہ دو اس وقت تک آدمی کی بڑاس نہیں نکلتی۔ اور ہمارے ملک کے لوگوں کا مزاج بن گیا، مجبور سے کماؤ، جتنا زیادہ مجبور دیکھو اتنا زیادہ کماؤ۔ اڈوں پہ جا کے دیکھو، اسٹیشنوں پہ جا کے دیکھو، وہ لوٹ کھسوٹ ہے، وہ گند دکھتا ہے، وہ مسافر اتنا مجبور ہے کہ اللہ پاک نے ترس کھا کر سنتیں معاف کر دی، نفل معاف کر دیے، فرض نماز بھی آدھی معاف کر دی۔ اللہ میاں جانتا تھا کہ سفر بڑی تکلیف دہ چیز ہے، مسافر پر اللہ میاں نے ترس کھا کر سنتیں معاف کر دی، نفل معاف کر دیے، آدھا فرض معاف کر دیا، مگر مسلمان کہتا ہے کہ ان مسافروں کی جیب کاٹو، ان مسافروں کو ننگا کر دو، ان مسافروں سے جو کچھ بھی ہے وہ یہیں پر کھینچ لو، کسی اسٹیشن پر جا کے دیکھ لو، تمام چیک کرنے والے لوگ مر گئے، قبروں میں چلے گئے۔ زہر بھی ملا کر کے بیچ ڈالو کوئی بات نہیں، 4 دن کی پکی ہوئی روٹی بیچتے رہو کوئی بات نہیں۔ سارے افسر مر گئے، سارے ڈاکٹر مر گئے، تمام انتظامیہ والے لوگ مر گئے، اور اگر ذرا سا پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ سے 2 دکاندار لڑ رہے ہیں، وہاں فوراً پہنچیں گے کہ اس سے بھی مال ملے گا، اس سے بھی مال ملے گا۔ مال بٹورو جتنا بٹورا چاہتے ہو،
میں پھر کہتا ہوں کہ ہم جتنا مال بٹور رہے ہیں بہت ممکن ہے کہ نہ ہمارے کام آئے نہ ہماری اولاد کے کام آئے. حالات ایسے ہیں. نظر ڈالو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس وقت. کسی زمانے میں لوگ مسافروں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، بلکہ مشرکین مکہ کرتے تھے. ابو جہل اتنا بڑا کافر ہونے کے باوجود ستو پانی میں گھول کر چوک میں کھڑا ہو کر کے پلایا کرتا تھا لوگوں کو. امیہ بن خلف لوگوں کو پانی پلایا کرتا تھا. آج مسلمان سے پانی تو مانگ کر کے دیکھیں آپ، کون کسی کو پانی پلاتا ہے؟ اور تمام جنتی بنے پھرتے ہو. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ 7 آدمیوں کو عرش عظیم کی چھاؤں میں جگہ ملے گی. ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو مخفی طور پر صدقہ کرے، اللہ کی ذات جانے اور وہ جانے، کسی کو کوئی پتہ نہ چل سکے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر وہ جو دے دیا اس کو دے کر کے بھول جائے. توحید-sunnat.com مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں ایک علاقے سے. گزرتے گزرتے ایک جگہ پر لوگوں کا مجمع لگا ہوا دیکھا. فرمایا کیا بات ہے؟ پتا چلا شہزادہ مکان بنانے کے لیے، محل بنانے کے لیے سنگ بنیاد رکھ رہا ہے، بہت بڑا محل تعمیر کرنا چاہتا ہے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے شہزادے کو بلوا لیا. فرمایا شہزادے کیسا محل بنانا ہے؟ اس نے بتایا جی اس قسم کا نقشہ بنایا گیا ہے. فرمانے لگی کتنا خرچ ہوگا؟ شہزادہ کہنے لگا اس زمانے میں کہ 2 لاکھ ریال خرچ ہوں گے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بہت ممکن ہے کہ اس محل کے بنتے بنتے تیری موت آ جائے، بہت ممکن ہے یہ بن کر تیار ہو جائے پھر تیری موت آ جائے، تو اس میں رہائش بھی نہ رکھ سکے، تو اس کی چمک دھمک کو دیکھنے بھی نہ پائے. بہت ممکن ہے کچھ دنوں رہائش کرنے کے بعد افسوس کرتا ہوا اور حضرت کے ہاتھ ملتا ہوا دنیا سے چلا جائے. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے 2 لاکھ روپیہ مجھے دے دے، میں ایسے محل کا وعدہ کرتا ہوں جس میں تو داخل ہونے کے بعد کبھی نکلے گا نہیں. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس محل میں رہے گا، اور اس محل کے آگے بڑے باغ باغیچے ہوں گے، بڑی بڑی نہریں ہوں گی، بہت اعلیٰ قسم کا باغ اور باغیچہ اور گلشن محل ہوگا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرا رہے گا، نہ تیری موت آئے گی نہ تجھ سے وہ محل چھوٹے گا. مسلمانوں میں یقین کا زمانہ تھا. شہزادہ کہنے لگا میں بالکل آپ کو سارا روپیہ دے دیتا ہوں، مگر ہمارے یہاں دستور ہے جب کوئی معاہدہ ہو، جب کوئی لین دین کیا جائے تو جان بین کے دستخط ہونے چاہیے، لکھ پڑھ ہونی چاہیے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کاغذ نکالا اور لکھ دیا میں اللہ پاک جل جلالہ کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں شہزادے سے کہ جنت میں ایک محل ملے گا. شہزادے نے محل پسند کر لیا. آج کل کا ہوتا ہے تو مولوی پیسے مارنے کا ڈھنگ بنا رہا ہے. جا جا تیرے جیسے ہزاروں دیکھ رکھے ہیں، جنت ملے گی تو یوں ہی مل جائے گی. تڑپ نہیں، جذبہ نہیں، محبت نہیں. شہزادے نے 2 لاکھ روپیہ اٹھا کر کے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے حوالے کر دیا، اور وہ لکھا ہوا کاغذ جو تھا وہ خود سنبھال لیا اور مکان بنانے کا ارادہ ترک کر دیا. وہ بھی اللہ والے تھے، یہ ہمارے زمانے جیسے تو تھے نہیں. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے
اسی وقت اعلان کر دیا کہ جتنے فقیر محتاج یتیم بیوہ مساکین ہو آ جاؤ سارے، مالک بن دینار خیرات تقسیم کر رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے صبح سے لے کر شام تک مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پاس روزہ افطار کرنے کے لیے ایک کھجور بھی باقی نہ تھی، تمام کا تمام اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، سب لوگوں کو دے دیا۔ مرید کہنے لگا حضرت جی شام کا روزہ کس چیز سے افطارو گے؟ فرمایا تو نے اس وقت نہ بتایا، 1 ٹکا رکھ لیتے 2 کھجوریں آ جاتی، اب تو ختم ہے معاملہ۔ اللہ غنی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 مہینے کا خرچ 12,000 روپیہ یکدم بھیجا۔ سال کا خرچہ ہماری ماں کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا۔ جب خادمہ نے گٹھڑی لا کے رکھی، اللہ غنی ام المومنین فرمانے لگی میرے اور اس دولت کے درمیان کپڑا لٹکا دے، مجھے یہ دولت دیکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رو دیا، فرمانے لگی مجھے یاد ہے میں شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی پکایا کرتی تھی، کبھی آٹا چھاننے کی نوبت لائی پھونک مار دیا کرتی تھی، جو کا آٹا ہوتا تھا جو گھاس اڑ گیا سوڑ گیا باقی بیچ میں پکایا کرتی تھی۔ اور فرماتی ہے زیتون کے تیل کا ڈبہ گھر میں رکھا تھا، وہ ختم ہو چکا تھا، اس کی تل چھنڈ باقی تھی، نیچے ذرا سی گاٹ باقی تھی، میل کچیل سا لگا ہوا تھا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے جو کی روٹی پہ وہ میل کچیل سا چپڑ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما رہے تھے اور فرمانے لگے عائشہ قیامت میں اس نعمت کا بھی سوال کیا جائے گا۔ عائشہ فرماتی ہے مجھے یہ دولت دیکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، میرے آقا نے بڑی تنگی کی زندگی بسر فرمائی۔ 3 دن کے فاقے 4 دن کے عموماً فاقے جایا کرتے تھے۔ بحرین سے مال غنیمت آیا، سارا دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا چاندی تقسیم فرمایا، اور شام کو حال یہ ہے ایسا فرماتی ہے حضور نے مجھ سے پوچھا گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے کہ نہیں، میں نے عرض کر دیا اللہ کا نام باقی ہے۔ ایسا فرماتی ہے سرکار مدینہ نے مجھ سے پوچھ کر بھوک کی حالت میں نیت باندھ لی۔ کس طرح سے زندگی گزاری ہے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسروں کے لیے سیم و زر و گوہر تقسیم ہو رہی ہیں اور اپنا حال یہ ہے کہ چولہے میں آگ نہیں جلتی، کپڑا پورا نہیں ہے اور پھر شکایت کبھی نہیں۔ اللہ میاں نے خود پوچھا اے میرے محبوب اگر آپ فرمائیں یہ احد پہاڑ سونے کا بنا دوں، جہاں آپ جایا کریں گے یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلا کرے گا۔ عرض کیا اور میرے پروردگار میں فقیری میں راضی ہوں، میں اس فقیری میں راضی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسا صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ دولت اچھی نہیں لگتی، اس گٹھڑی کو پرے لے جاؤ، میرے اور اس کے درمیان میں کپڑا لٹکا دو، اور خادمہ سے کہا جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو آؤ محتاجو آؤ غریبو، آج ایسا صدیقہ خیرات بانٹ رہی ہے۔ 12 مہینے کا خرچ ہے، سال بھر کا خرچہ آیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ عصر کے وقت تک تمام کا تمام تقسیم کر دیا ہے۔ خادمہ کہتی ہے شام کا وقت جب آیا
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور کا دانہ کوئی نہیں، روٹی نہیں، کھانے پینے کی کوئی بھی چیز موجود نہیں۔ خادمہ کہنے لگی آپ نے کچھ تھوڑے سے 2-4 آنے رکھ لیے ہوتے، اب فاقے سے بیٹھی ہو، پانی پی کر بیٹھ گئی ہو۔ رو کے فرمانے لگی تو نہیں جانتی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طرز عمل تھا اور یہی حضور کی وصیت اور نصیحت ہے، جو دولت کی طرف پڑے گا آخرت برباد ہو جائے گی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے لکھ کر کے دیا، دولت روپیہ پیسہ 2 لاکھ شہزادے سے لے لیا، سارے کا سارا دن بھر میں تقسیم کر دیا۔ تیسرے دن یا تیسرے چوتھے روز تہجد کے لیے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جب مصلی پہ کھڑے ہونے لگے تو پیروں میں اندھیرے میں کاغذ لگا، سچا تیرا نبی سچا، تیرا خدا سچا، میں نے جنت میں اپنا محل پا لیا ہے، مجھے وہ محل مل گیا جس محل کے لیے تم نے وعدہ کیا تھا۔ بات ہے ساری یقین کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ 7 آدمیوں میں سے ایک وہ بھی عرش عظیم کے سائے میں ہوگا، چھاؤں میں ہوگا، جو صدقہ اور خیرات چھپا کے کرتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے کہ بس اللہ جانے اور میں جانوں۔ قرآن کریم میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اور ایک اور چیز خاص طور پر جو ہمیں کھٹکتی ہے اس کی بھی وضاحت فرمائی۔ فرمایا اشاء کے کرتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے کہ بس اللہ جانے اور میں جانوں۔ قرآن کریم میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اور ایک اور چیز خاص طور پر جو ہمیں کھٹکتی ہے اس کی بھی وضاحت فرمائی۔ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے یوں ہی لینے دینے کا سلسلہ جاری رکھا تو کل کو تم خود تنگ ہو جاؤ گے، کلاش ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا اگر تم نے یوں ہی سلسلہ جاری رکھا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، جب بھی تم اللہ کے نام پہ صدقہ کرو گے، خیرات کرنا چاہو گے، کسی مسکین اور محتاج کو دینا چاہو گے، کسی عزیز و اقربا یتیم بیوہ کے ساتھ سلوک کرو گے، کسی ہمسایہ قریب کے ساتھ سلوک کرو گے، شیطان تمہیں فوراً کہے گا تھوڑا دے تھوڑا دے، اگر یوں ہی تو دیتا رہا تو ننگا ہو جائے گا۔ اللہ میاں فرماتے ہیں شیطان کا یہ وعدہ ہے اور میں تجھے وعدہ دیتا ہوں، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان تجھے فقر کا وعدہ دیتا ہے، غریبی یاد دلاتا ہے، تو ننگا ہو جائے گا، مقابلے میں میں خدا وعدہ کرتا ہوں بخشش کا اور بڑھاوے کا، زیادتی کا، تو میرے نام پہ دیتا جا، میں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ میاں فرماتے ہیں واللہ واسع علیم، میں بہت دینے والا ہوں، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اب دیکھوں گا، ایک طرف تو میرا وعدہ ہے، ایک طرف شیطان کا وعدہ ہے، میں دیکھوں گا اب تو میرا کہنا مانتا ہے، یہ شیطان کا کہنا مانتا ہے۔ سارے مسائل ریا سے، دکھلاوے سے بچانے کے لیے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے توحید-sunnah.com
کہ ایک جگہ پر ایک درخت تھا، لوگ اس کی پوجا کرنے لگے، لوگ اس کی پوجا کرنے لگے، جیسا کہ ہمارے ملک میں بھی رواج ہے، فلاں جگہ جو جانڈ ہے بڑا برکت والا ہے، فلاں پیپل بڑا برکت والا ہے، فلاں بڑا برکت والا ہے، لوگوں میں چرچا ہو نکلتا ہے، پھر ملک بھر سے عورت مرد اس کی زیارت کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک جگہ پر ایک درخت تھا جس کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی اور خوب چل پڑی، وہاں ایک عابد رہتا تھا اللہ والا، اس کو جب پتا چلا تو وہ کلہاڑا لے کے چلا اس کو کاٹنے کے لیے کہ لوگ شرک کی بیماری میں پڑ گئے، تباہ ہو گئے، میں اس درخت کو ہی کاٹتا ہوں، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، لہذا شرک بند ہو جائے گا۔ تو راستے میں شیطان آدمی کی شکل بنا کے ملا، وہ کہنے لگا صوفی جی کہاں چلے؟ نگس درخت کو کاٹوں گا جس پر لوگ منتیں مان رہے ہیں، شرک ہو رہا ہے خدا کی ذات کے سوا۔ کہنے لگا تیرا کیا بگڑتا ہے، تجھے کیا نقصان ہے؟ انہوں نے کہا اچھا شرک ہوتا رہے، میرا نقصان کوئی نہیں، مخلوق شرک میں مبتلا ہو کر تباہ ہوتی رہے، آخرت برباد ہو جائے، دنیا برباد ہو جائے، میں بیٹھا دیکھتا رہوں۔ تو شیطان میں اور اس ولی میں کشتی ہوئی، لڑ پڑے آپس میں۔ اللہ والے نے شیطان کو اٹھایا اور زمین پہ پٹک کے مارا اور چھاتی پہ چڑھ بیٹھا۔ شیطان کہنے لگا ذرا نیچے اتریو، ایک بات بتاؤں گا تجھے، ذرا نیچے اتر۔ اس نے کہا کیا بتا، تیرا کیا مطلب ہے کہ اس درخت کو کاٹوں گا شرک بند ہوگا، لوگ اللہ اللہ کریں گے؟ اس نے کہا بات سن، اگر تجھے اللہ ہی اللہ کرنی مقصود ہے اور لوگوں کا فائدہ مقصود ہے، تیرے تکیے کے نیچے 10 روپے روز ملا کریں گے، تو غریبوں کو تقسیم کریو، بھوکوں کا پیٹ بھرے گا، دعا کریں گے، کتنا فائدہ ہوگا؟ 10 روپے روز ملا کریں گے تیرے سرہانے کے نیچے، مگر اس درخت کو نہ کاٹ۔ صوفی جی بیچارے آ گئے قابو۔ اس نے کہا بھی یہ کوئی کم نیکی تو نہیں، اور اس زمانے کے 10 روپے، آج کے 10 روپے نہیں جو پھونک مارنے سے اڑ جائیں، کہ 10 روپے میں تو خدا جانے کتنوں کا پیٹ بھرے گا، کتنوں کو کپڑا پہناؤں گا، کتنوں کی دوا دارو کروں گا، کتنوں کی مشکل آسان ہوگی، درخت کاٹنے سے مجھے کیا ملے گا؟ صوفی جی کی سمجھ میں آئی، کلاڑا رکھا، مسلے پہ بیٹھ گئے، رات کو سوئے، صبح کو سرانے کے نیچے سے واقعی 10 روپے ملے، کہنے لگا بہت اچھی بات، یہ تو مزے ہو گئے بھائی، اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ دوسرے دن بھی سرانا اٹھا کے دیکھا، صبح کو پھر 10 روپے مل گئے، اس نے کہا شیطان ہے تو سچا بھائی۔ تیسرے دن سرانا اٹھایا تو ہے ہی نہیں، دری اٹھا کے دیکھی کہ شاید دری کے نیچے جلدی میں رکھ گیا ہو، وہاں بھی نہیں، چارپائی کے نیچے جھانک رہے ہیں، مٹی کو ریت رہے ہیں کہ شاید ادھر ادھر گر گئے ہو، ہی نہیں، وہ کہاں تھے؟ تو لگا اچھا، پھر اٹھایا کلاڑا اور پھر اس طرف کی طرف چلے اور پھر راستے میں ملا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، کہنے لگا کہاں چلے؟ تو اس درخت کو کاٹوں گا، لوگ شرک کرتے ہیں۔ اس نے کہا وہ بتایا تھا تجھے 10 روپے ملا کریں گے، انہوں نے کہا بے ایمان ہو گیا تھا، 2 دن تو ملے، آج تو بالکل نہیں ملا، ایک آنا بھی نہیں وہاں تو۔ اب جو شیطان میں اور اس ولی میں کشتی ہوئی، اب ولی نیچے اور شیطان اوپر، اب وہ نیچے دبا لیا اور شیطان اوپر چڑھ بیٹھا۔ کہنے لگا تو ذرا ٹھہر، یہ بات بتا، اس دن تو نیچے تھا، میں اوپر تھا، آج میں نیچے ہوں تو اوپر، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگا میری بیماری مجھ سے ہی پوچھتا ہے۔ اس نے کہا بتا تو صحیح۔ کہنے لگا اس دن تیرا غصہ صرف اللہ کے لیے تھا، اس دن جو تیرا غصہ تھا، ناراضگی تھی، وہ اللہ کی رضا کے لیے تھی اور اللہ کے لیے تھی، للہ تھی، اس میں تیرا کچھ شامل نہ تھا۔ آج کے غصے میں یہ بھی تو شامل ہے نا کہ وہ 10 روپے کیوں نہیں ملے، اس لیے ملاوٹ ہو گئی غصے میں، اس لیے میں اوپر آ گیا اور جناب نیچے چلے گئے۔ علماء نے لکھا ہے
کہ اگر غصے میں ملاوٹ ہو جانے سے شیطان کے نیچے آدمی آ جاتا ہے، عبادت میں جب شیطان کا ہماری ریاکاری اور دکھلاوے کو دخل ہوگا تو پھر شیطان کے نیچے کیوں نہ آئیں گے؟ اس لیے فرمایا کہ ریاکاری سے بچنا ہے، دکھلاوے سے بچنا ہے۔ کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں، جب لوگوں میں نماز پڑھیں گے لمبا سجدہ، لمبا رکوع، بڑی لمبی اتحیات، بڑی لمبی قرات، اور جب اکیلا پڑھے تو چل میں آیا، ٹھک ٹھک ختم کی، وہ گئے ادھر گئے، دیر ہی نہیں لگتی۔ بعض اماموں کا یہ حال ہے، جماعت کراویں گے تو بڑی لمبی چوڑی نماز، اور بعد میں 2 سنتیں اگر پڑھنی ہے نا تو مقتدی سارے کھڑے ہیں، مولوی صاحب پڑھ کے چلے بھی گئے۔ یہ تمام چیزیں دکھلاوے میں شامل ہے یہ، اور اللہ پاک دکھاوے کو، ریاکاری کو قتل پسند نہیں کرتا۔ وہ زکوٰۃ ہو، وہ نماز ہو، وہ حج ہو، وہ عبادت ہو، وہ خیرات ہو، کوئی چیز بھی ہو، اللہ پاک کہتا ہے جو کرنا میرے لیے کر، اس میں کسی قسم کا دکھلاوا نہ کر۔ اور لوگوں کو کیا دکھاتا ہے؟ لوگ تو تجھے آگے بے ایمان کہتے ہیں، کیا دکھانا ہے لوگوں کو؟ اس لیے قرآن کریم میں بار بار فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمۃ من یشاء۔ اور لوگوں، میں خدا وعدہ کرتا ہوں جو میرے نام پر تم خرچ کرو گے، میں مالک تو میں ہی ہوں، بیماری پہ خرچ کرا دوں گا، مقدمے پہ خرچ کرا دوں گا، پریشانیوں میں خرچ کرا دوں گا، فضولیات میں خرچ کرا دوں گا، سینما تھیٹر تماشوں پہ خرچ کرا دوں گا۔ اور اگر تم صرف لوجہ اللہ کرو گے، فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے بخشش کا وعدہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ خود مالک یہ فرمائے کہ جب تو آئے گا میں تیرے لیے جنت تیار لیے کھڑا ہوں گا۔ بڑی اچھی بات کہی، کہتا کہ ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی، ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی۔ مغفرت ہے جستجو میں میرے گھبرائی ہوئی، بخشش تلاش کرتی ہے۔ کیا مزے کی بات ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آواز دیں، خود اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہو، آئے وہ لوگ، کہاں گئے وہ لوگ جو اپنی ضروریات میں سے نکال کر، اپنے خرچے میں سے نکال کر میرے نام پر دیا کرتے تھے، جن کا یہ خیال تھا کہ ہم اس کا بدلہ اللہ سے حاصل کریں گے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اتنا کرنے والے لوگ تھے، کیا بتاؤں کہ گزشتہ زمانے کے لوگوں نے کس کس طریقے سے کمائی کر کے اپنی آخرت کو بنایا۔ آج ہم آخرت کا تو نام بھی نہیں لیتے، میرے تیرے دماغ میں یہ بات ہی نہیں کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ بھی جائیں گے، قبر کی زندگی بھی آئے گی، حشر بھی آنا ہے، قیامت بھی آنی ہے، پلسرات بھی آنی ہے، ہم لوگوں کے دماغ میں تو یہ بات آئی ہی نہیں۔ حالانکہ میں اور آپ اس نبی کے امتی ہیں، اس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں اپنے ابا کی حضور میں حاضر ہوئی اور میں نے جا کر کے اپنے ابا کے ہاتھ میں آدھی روٹی کا ٹکڑا رکھ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے لائی؟ میں نے عرض کیا میرے ابا 3 دن کے فاقے کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی میں نے کھا لی، آدھی آپ ابا کے لیے بچا لائی ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا لخت جگر اور نور نظر، آج تیرے ابا نے 4 دن کے بعد روٹی کا ٹکڑا دیکھا ہے۔ اس تنگی سے
اس عسرت سے، اس پریشانی سے زندگی گزاری اور آمدن گزاری. یہ نہیں کہ حضور مجبور تھے، اللہ نے بار بار پوچھا ہے کہو تو دولت کے انبار لگا دو. آج ہم پوچھو ان سے جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کس قدر دوڑے پھرتے ہیں دولت کے پیچھے. نماز معاف ہے، روزے معاف ہے، اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے، نبی کے فرمان کو نہیں مانتے. آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ اہل بیت کی محبت ہم کرتے ہیں یا تم کرتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. لخت جگر کے دروازے پہ فاطمۃ الزہرا کے مکان پر دروازے پہ کھڑے ہو کر فرمایا بیٹی میں گھر میں آؤں، داخل ہو سکتا ہوں؟ اندر سے آواز آئی پہلے تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو. اپنی چادر اندر پھینک دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پھینکی، اندر تشریف لائے. فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ رو کے عرض کرنے لگی ابا اتنا کپڑا نہیں ہے بدن کو چھپا، اتنا کپڑا میرے پاس موجود نہیں کہ پورا بدن چھپا سکوں. شرم کے مارے آپ کی چادر مانگ لی کہ ابا کے سامنے ننگی کیسے آؤں. یہ ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا اسوہ حسنہ، اور یہ ہے اس کی زندگی جس کا نام لے کر آج بدماشی پھیلائی جا رہی ہے، جس کا نام لے کر آج دولت سمیٹی جا رہی ہے. اگر نبی کی بیٹی سے محبت کرتے ہو تو آؤ، پھر کیوں مارے پھرتے ہو؟ کیوں تم نے رات دن چکر بازی بنا رکھی ہے؟ سود نہیں چھوڑتے. نبی کی بیٹی کے پاس بدن چھپانے کے لیے کپڑا نہیں، اور تو سور کھا رہا، سود کھا رہا ہے. مسلمان کہلاتے ہو اپنے آپ کو سود کھا کے. عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے کب؟ کون سا وقت ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کریں گے؟ فرمایا بالآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. اور میرے بندو آخرت تو پرہیزگاروں کے لیے ہے. دل کی پرہیزگاری اختیار کرو، دماغ کے اندر پرہیزگاری پیدا کرو، اپنے ہاتھ کے اندر تقوی اختیار کرو، اپنی آنکھ میں تقوی پیدا کرو، اپنے رات دن کے نظام میں اللہ کا خوف پیدا کرو. رات کو سوچو، دن کو سوچو، آخر بن کیا رہا ہے؟ ہمارے یہاں غور و فکر کا مادہ ہی ختم ہو گیا. صحابیات نے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کس طرح پر اپنی زندگی پوری فرمائی. بادشاہ ہو کر، ہاں بادشاہ ہو کر 6 صحابی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے ہیں جو ام المومنین میں سے ہیں. آخر الزماں پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، ہم سب مسلمانوں کی ماں ہے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور جا کے کہنے لگے کہ ہمیں تو ڈر لگتا ہے، ہمیں تو شرم آتی ہے، آپ اپنے ابا یعنی حضرت عمر سے کہیں کہ یہ پیوند والے کپڑے پہننے چھوڑ دیں. اب تو فتوحات بہت ہو گئی، اب تو اتنی تنگی نہیں رہی، دوسرے ملکوں کے وفد آتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے، ذرا کہو نا کچھ خرچ زیادہ کر لیا کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی بیٹی کے یہاں تشریف لائے تو کہا ابا جان کچھ زندگی بدلو، کچھ رنگ ڈھنگ بدلو. اب تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، فتوحات ہو رہی ہیں. تمام مسلمان چاہتے ہیں کہ آپ اپنی حالت کو بدل لیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. فرمایا حفصہ ان آدمیوں کے اگر تو نام بتا دے وہ آنے والے کون کون تھے، درے مار مار کر ان کے چہرے بگاڑ دوں گا. اے حفصہ تو خود بتا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، آپ کی وفات ہوئی، آپ کی موت آئی، کیسے کپڑے تھے؟ حفصہ نے رو دیا. اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میری آنکھوں نے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لباس میں کئی پیوند لگے تھے.
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حفصہ اب روتی ہو، میں بھی اسی حال میں جانا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اپنے آقا کی خدمت میں جاتے ہوئے شرم نہ آئے۔ حفصہ کہتی ہے کہ چمڑے کا پیوند بھی 1-2 لگا ہوا تھا، کم سے کم 12 پیوند تھے جن کپڑوں میں فاروق اعظم کا انتقال ہوگا۔ کما کر کے لے گئی یہی لوگ، اور فرمایا مسلمانوں سے باقاعدہ کہا کہ تم میری تجہیز و تکفین پر کوئی خرچ نہ کرنا۔ ایسے بھی تو لوگ تھے، ایک بزرگ ہیں بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے بھی استاد ہیں، حدیث شریف لکھتے تھے، فاؤنٹین پین اس زمانے میں تھے نہیں، قلم تھی، قلم تراشتے تھے، چھیلتے تھے، وہ چھلکا ایک پیپے میں اکٹھا کرتے تھے۔ جب آخری وقت آیا تو فرمایا میرے غسل کا پانی اس چھلکے سے گرم کرنا جس سے میں نے قرآن لکھا، حدیث شریف لکھی۔ پوچھا کیوں؟ رو دیا۔ فرمایا نجات کا بہانہ بڑھانا چاہتا ہوں، اس چھلکے سے میرے غسل کا پانی گرم کر لینا جس سے میرا آخری غسل دو گے تاکہ میں یہ عرض کر سکوں کہ ایسے چھلکے کا پانی سے غسل کر کے آیا ہوں جس سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حدیث لکھا کرتا تھا۔ کیا کیا بہانے لوگوں نے بنائے ہیں اپنی نجات کے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے سنا تھا کہ اللہ پاک سفید داڑھی سے شرم فرماتے ہیں، مرنے لگا، آخری وقت آیا، کالی داڑھی تھی، رو کے کہنے لگا میری داڑھی سفید کر دو تاکہ میرا بھی کام بن جائے۔ علماء نے لکھا ہے مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا کیا گزری، کہنے لگا میرا ہیلا ہی قبول ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا گو تو نے ہیلا کیا مگر مجھ سے ڈر کے کیا تھا، اس لیے جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو ایسے ہیلے بناؤ، ایسے حالات پیدا کرو، ایسی زندگی پیدا کرو جس سے آخرت کا کام آسان ہو سکے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو آخرت کا فکر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی قبر حشر کو اچھے سے اچھا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبی الأمی الہاشمی وعلى آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ یا اللہ ہم سب کی آخرت کو اچھا کر دے۔ یا اللہ شاکار ہیں، گناہگار ہیں، تیرے کرم کے امیدوار ہیں، ہم سب کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما دے، ہم سب کے باپ دادا عزیز و اقربا رشتہ دار ساس سسر یا اللہ سبھی کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین کل امت کی بخشش فرما دے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ شرک کفر اور بدعت کی لعنت سے بچا۔ یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما، غلامی میں موت آئے، غلامی میں حشر ہو۔ ہم سب کی اولاد کو نیک اور نمازی بنا، ہم سب کے معاشرے اور ماحول کو اچھے سے اچھا فرما۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سبھی کی مشکلوں کو آسان فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مالک کائنات اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کو دین کے لیے سرچشمہ بنا۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن کریم کی محبت نصیب فرما، عظمت نصیب فرما۔ ایک مائی ہے جس کے پاس لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، دعا کر دو اللہ پاک نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کی بگڑی بنا دے۔ یا اللہ سب حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ الہی سب کی جھولیاں بھر دے، سب کے کاروبار کو اچھے سے اچھا فرما دے، جس کے ذمہ قرض ہو ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما، سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ رزق حلال نصیب فرما۔ الہی کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ نبی کریم